أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وما اور نہیں الناس وما اور نہیں منع روکا وما منع اور نہیں روکا الناس لوگوں کو ان یؤمنوا ایمان لانے سے کہ وہ ایمان لائیں وما منع الناس ان یؤمنوا اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں اذ جبکہ جاءہم آئی ان کے پاس الہدا ہدایت اذ جاءہم الہدا جب ان کے پاس ہدایت آئی الا سوائے اس کے ان قالو کہ وہ کہنے لگے اب بعث کیا بھیجا ہے اللہ نے بشرا ایک انسان کو رسول بنا کر ابعث اللہ بشرا رسولا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو اس ہدایت کو ماننے سے کس چیز نے روکا اس ہدایت کی راہ میں کیا چیز مانے اور رکاوٹ بنی الا صرف یہ ان قالو کہ وہ کہنے لگے ابعث اللہ بشرا رسولا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا یعنی ان کے خیال میں اگر رسول کا وجود ضروری تھا تو وہ کوئی غیر معمولی مخلوق ہونی چاہیے تھی ہمارے جیسا انسان وہ کھاتا ہے وہ پیتا ہے اور اس کے بیوی بچے ہیں اور اس کے کاروباری معاملات ہیں لین دین ہیں اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ میں رسول بھی ہوں تو یہ چیز لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی کہ کیا انسان بشر رسول ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے رسول کو رسول ماننے سے انکار کیا قل تو آپ کہیے قل آپ کہیے لو اگر کانا ہوتے فی الارض زمین میں ملائکہ فرشتے لو کان فی الارض ملائکہ اگر زمین میں ہوتے فرشتے یمشون چلتے پھرتے مطمئنین بستے چلتے پھرتے رہتے بستے فرشتے ہوتے لنزلنا تو ہم ضرور اتارتے علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملکن ایک فرشتے کو رسول بنا کر قل آپ کہیے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین اگر زمین میں فرشتے ہوتے فرشتے رہتے فرشتے بستے اور ہمیں ان کی ہدایت اور رہنمائی مقصود ہوتی تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے اب جب زمین کے اندر انسان رہتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے ہم نے انسان کو ہی رسول بنا کر مبعوث فرمایا قل آپ فرمائیے کفا کافی ہے باللہ اللہ شہیدن گواہ بینی میرے درمیان وبینکم اور تمہارے درمیان میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ اور اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے انسان کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو ہدایت کے لیے فرشتے کی ضرورت نہیں ہوتی
انسان فرشتوں کا کام اور ہے، فرشتوں کا کام اور ہے، ان کی ڈیوٹی اور ہے۔ نہ فرشتے یہ کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی کوئی ایسی تدبیر ہے کہ فرشتوں سے یہ کام لیا جائے۔ کفا باللہ شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ انسان کافی ہے، انسان ضروری ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہو، بے شک، کانا ہے اللہ، بعبادہ، اپنے بندوں کے بارے میں، خبیرا، خبر رکھنے والے، بصیرا، دیکھنے والے۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح باخبر اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ ومن، اور جیسے، یہدی، ہدایت دے، اللہ فہو المہتد، وہی ہے ہدایت پانے والا۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہے ہدایت پانے والا۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، آپ پائیں گے، لہم، ان کے لیے، اولیاء، کوئی مددگار، من دونہ، اللہ کے سوا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے سوا پھر ان کے کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے۔ یہ بات ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، ہدایت کس کو ملنی ہے اور ہدایت کس کو نہیں ملنی، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ یہدی من یشاء انک لا تہدی من احببت، یہ ہم 21ویں پارے میں پڑھیں گے۔ جس کو آپ پسند کریں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون سا انسان، حضور کی خواہش تھی کوئی بھی ایمان کے بغیر نہ رہے، حضور کی خواہش یہ تھی کوئی بھی ایمان کے بغیر نہ رہے۔ ایمان قبول نہیں کرتے تھے، آپ پریشان ہوتے تھے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اس بنا پر کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں ان کے پیچھے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ اپنے آپ کو شاید ہلاک کر ڈالیں ان کے پیچھے، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو حضور کی خواہش تو یہ تھی سارے ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا کون ایمان لانا چاہتا ہے اور کون نہیں لانا چاہتا۔ جو لانا چاہتا ہے اس کا چیپٹر اوپن کر دیا جاتا تھا، یہ لو بھائی تم چاہتے ہو لہٰذا ہم تمہیں اس کا موقع دے رہے ہیں۔ اور جس کے بارے میں اللہ یہ دیکھتے تھے کہ نہیں یہ نہیں لانا چاہتا ہدایت، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا چیپٹر کلوز کر دیتے تھے، ختم۔ یہ ہے اللہ کا ہدایت دینا اور یہ ہے اللہ کا گمراہ کرنا۔ اب جو اصلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ، جس کا چیپٹر اللہ نے کلوز کر دیا ہے نا، کوئی اس کا چیپٹر اوپن نہیں کر سکتا، اور جس کا چیپٹر اللہ نے اوپن رکھا ہے نا کوئی اس کا چیپٹر کلوز نہیں کر سکتا۔ جس کا چیپٹر اللہ نے کلوز کر دیا ہے نا کہ بھائی اس کو ہدایت نہیں ملنی، اب پوری کائنات اس کی ہدایت کے لیے کوشش کرے نہیں مل سکتی۔ ان اللہ یہدی من یشاء، یا یہاں پر ہے ومن یہد اللہ فہو المہتد، یہی ہے اللہ نے جس کا چیپٹر کلوز، وہ قیامت تک کے لیے۔ حضور دنیا سے چلے گئے لیکن ہدایت قیامت تک ملتی رہے گی، کیوں؟ دینے والا اللہ ہے۔ حضور تشریف لے گئے دنیا سے، آپ اپنی حیات مبارکہ میں تو آپ نے لوگوں کو خود دعوت دی، خود بلایا، خود لوگوں کو پکارا، خود بار بار لوگوں کے پاس گئے، دلائل، اپنی ذات، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہدایت پھر بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے ہدایت جس کو اللہ دیں گے اسی کو ملے گی، اور جس کو اللہ نہیں دیں گے اس کو نہیں ملے گی۔ قریب ترین ہمارے پاس بہت ساری مثالیں حضور علیہ الصلوۃ قرب و جبار کے اندر، قریب ترین رشتوں کے اندر بہت سے ایسے ہیں
نہیں ملی ہدایت. سگا چچا جس پر سورہ لہب نازل ہوئی ہے، ابو لہب سگا چچا ہے، اور ام جمیل سگی چچی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے. نہیں، اللہ کی جو بھی حکمت ہے ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے. ابو جہل وہ شخص تھا کہ جس کی ہدایت کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھائے تھے. دو لوگ تھے نا کہ اللہ یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام. عمر بن حشام ابو جہل تھا. یہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اس کا نام لے کر ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی. ان میں سے ایک حشام بن عمر ابو جہل بھی تھا. نہیں نہیں تو حضور چاہتے تھے بڑا باصلاحیت انسان ہے، بڑا باکمال انسان ہے، اور اس ایک کا ایمان لانا پورے عرب کا ایمان لانا بن جاتا. لیکن اللہ کے یہاں نہیں تھا اس یہ حضور کے سامنے. اور دوسری مثالیں، اور وہ دور دراز کے لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور سے وہ آنے والے، نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ، لیکن وہ آ رہے اور ان کو ہدایت مل رہی اور وہ ہدایت قبول کر رہے. نجاشی حبشہ میں بیٹھا ہوا ہے، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی اس کی، اس نے حضور کو نہیں دیکھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، حبشہ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایمان کی دولت ملی ہے، ایمان ملا ہے اس کو. اور عرب کے جو سردار تھے وہ مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن سے حضور کو جانتے ہیں، کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، اخلاق پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، صداقت پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے گی ہدایت اسی کو ملے گی، وہی ہدایت پائے گا. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں گے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا آپ کوئی ان کا مددگار نہیں پائیں گے. وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے، چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہم ان کو لائیں گے وہاں پر. عُمْيًا، اندھے، صُمًّا، بہرے، بکمن، بہرے، سمن، گونگے، اندھے بہرے گونگے کر کے اور چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہم ان کو وہاں لائیں گے قیامت کے دن. مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے. کلما، اور جب بھی خبت، اس جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، مدھم پڑنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے، ہم اس جہنم کی آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے. ذالک، یہ جزاؤہم، ان کی سزا ہے، یہ ان کی سزا ہے. بِأَنَّهُمْ، کیونکہ بے شک کفروا، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، انہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، اَإِذَا، کیا جب، کُنَّا، ہم ہو جائیں گے، عِظَامًا، ہڈیاں ہڈیاں، وَرُفَاتًا، اور چورا چورا، اَإِنَّا، کیا ہم، لَمَبْعُوثُونَ، زندہ کیے جائیں گے، خلقًا جدیدا، دوبارہ سے پیدا کر کے، کیا ہم دوبارہ سے پیدا کر کے زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے. اولم، کیا نہیں، یرو، یہ لوگ دیکھتے، اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، الذی، وہ ہے، خلق، جس نے پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. اور یہ بات مسلمہ ہے، یہ بات وہ بھی مانتے ہیں
اس کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. قادرون، کیا وہ قادر نہیں ہے علی اس بات پر ان یخلقا کہ وہ پیدا کرے مثلہم ان جیسے. اگر وہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اور پہلی دفعہ پیدا کرنا تم مانتے ہو تو کیا دوسری دفعہ پیدا کرنا وہ مشکل ہے؟ وہ ناممکن ہے. قادر ہے اللہ اس بات پر جس نے پہلے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا وہ ان جیسے دوبارہ پیدا کرے. وجعل لہم، اور مقرر کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجلاً، ایک مدت، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. لا ریب فیہ، اور اس وقت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا تھا نا، اچھا اللہ کر سکتا ہے تو کرے. یہ اربوں سال پہلے اللہ نے بنائے تھے تو دوبارہ بنائے اللہ. تو جواب یہ ہے جس نے بنایا ہے نا اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی اسی نے رکھی ہے، تم نے نہیں. اور وہ اپنی حکمت کے مطابق وہ وقت لائے گا، تمہاری ڈیمانڈز پہ نہیں. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، ان کا ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے. لا ریب فیہ، اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا إِلَّا كُفُورًا، لیکن یہ جو ظالم ہے نا انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے انکار ہی کرنا ہے. ظالموں کا اسی بات پر اصرار ہے کہ نہیں ماننا. قل، آپ ان سے فرمائیے، لو، اگر، انتم، تم، تملکون، اختیار رکھتے ہوتے، اگر تم اختیار رکھتے ہوتے، خزائن، خزانوں کا، رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا اختیار رکھتے ہوتے، اذن، تو ایسی صورت میں لَأَمْسَكْتُمْ، تم ان کو روک لیتے، خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے. اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا اختیار تم رکھتے ہوتے، لَأَمْسَكْتُمْ خشیت الانفاق، تو تم سب کچھ اپنے پاس ہی روک لیتے کہ کہیں یہ خرچ نہ ہو جائے. وَكَانَ، اور ہے، الانسان، انسان، قتورا، بڑا تنگ دل. انسان تو بڑا ہی تنگ دل ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز اپنے پاس رکھی. ہر چیز اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اور وہ قیامت تک کے لیے انسانوں کو ملتی رہے گی. انسانوں کو دے دے اللہ تو 2 دن میں کائنات ختم ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے.